نماز پڑھنے کے آداب و اطوار ہے. جیسے آج میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں نا, کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی نماز پڑھ کے قیام میں اللہ اکبر کہتے کھڑے ہوتے, پھر رکوع میں جاتے نا, ابھی پورا رکوع میں گئے ہی نہیں تو یعنی ڈائریکٹ جلدی سے کھڑے ہو جاتے, اور ابھی سیدھا کھڑے ہی نہیں ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک سجدہ بھی دیا, جیسے ہی تھوڑا سا اوپر ہوئے, ابھی پورا اوپر ہوئے ہی نہیں, ڈائریکٹ دوسرے سجدے میں چلے جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا, یہ جو لوگ سن لے آیا وہ حضور علیہ السلام کے یعنی فرمان کے مخالف کر رہے ہیں یا مطابق کر رہے ہیں. اگر مخالف کر رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے, اور اگر مطابق کر رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہیں. اب حدیث مبارکہ کیا کہتی ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی حضور علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرو, بخدا تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں جو تم رکوع اور سجدہ کرتے ہو. کیا ہے؟ یعنی تم لوگ جو رکوع اور سجدے میں یہ کیا ہے, یہ چوری کرتے ہو. علماء فرماتے یہ چوری ہے. کیا ہے؟ یہ چوری ہے. یہ رکوع کی چوری ہے, سجدے کی چوری ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کا چور کسی نہ کسی حالت میں کوئی نہ کوئی چیز چرا کے فائدہ حاصل کر لیتا ہے, لیکن نماز کا چور کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا. یہ اللہ کا چور ہے. کیا ہے؟ نماز کا چوری کر رہا ہے. یہ رکوع پورا نہ کرنا یہ بھی نماز کی چوری ہے, سجدہ پورا نہ کرنا یہ بھی نماز کی چوری ہے, اور رکوع سے کھڑے ہوتے وقت تھوڑی دیر 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا نہ ہونا, جلدی سے چلے جانا, یہ بھی کیا ہے؟ نماز کی چوری ہے. کیا ہے؟ یہ نماز کی چوری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ فرماتے کہ اے صحابہ کرام, جو تم لوگ رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتے نا, تو یہ کیا ہے؟ تم نماز میں چوری کر رہے ہو, اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم لوگوں کو دیکھتا نہیں ہوں. ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیا ہے. حضور علیہ السلام جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں. حضور علیہ السلام جیسے روشنی میں دیکھتے ہیں ویسے ہی اندھیرے میں دیکھتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عطا سے غیب کا علم دیا ہوا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام نے اپنے کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں جو تم لوگ اپنے رکوع اور سجود نہیں پورا کرتے. المختصر حضور علیہ السلام یہ گویا ہمیں بھی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آخری امت آئے گی وہ بھی اس طریقے سے کرے گا. آج آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے, ہم تو کیونکہ سفر ادر میں کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے, لوگ کیا کرتے ہیں؟ رکوع سجود پورا نہیں کرتے, جیسے ہی سجدے میں گئے سجدے میں چلے جاتے ہیں. ابھی رکوع میں گئے پورا رکوع کیا ہی نہیں, پورا کھڑے ہی نہیں, رکوع سے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ان کا یہ رکوع اور سجدہ صحیح نہیں ہوتا, اور اس طریقے سے اس کو کیا ہے؟ گناہ ملے گا. اور یہ نماز کا چور ہے, نماز کا چور ہے, نماز میں چوری کرتا ہے. تو آپ اللہ تعالی سے کیا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی رکوع اور سجدہ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے سجدے میں چلے جاتے ہیں نا, تو یہ اپنی ہتھیلیاں جو ہے نا یوں بچھا لیتے ہیں, اس طریقے سے بچھا لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہماری عبادت بھی نمایاں ہے, سب سے افضل نمایاں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سجدے میں جا کر اپنے یوں بازو یوں پیٹھ کی طرح بچھا لیتا ہے نا, یہ کتے کی مماثل ہے. کتا بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب بیٹھتا ہے نا یوں ایسے کرتا ہے, اپنے بچھائے نہیں بلکہ کیا یوں کھڑے کریں اس طریقے سے, تاکہ وہ اس کے بھی آداب ہے, لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو, یعنی اس طریقے سے بچھائے نہیں. اور کچھ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے خطبے میں یا ویسے حضور علیہ السلام کا نام مبارک آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کیا کرتے ہیں؟ اس طریقے سے کرتے ہیں. تو علماء کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کتا جب پانی چاٹتا ہے نا, تب بھی آپ نے دیکھا اس طریقے سے کی آواز آتی ہے. اگرچہ آپ وہ نہیں کر رہے, آپ تو حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے, حضور علیہ السلام کے نام کی وجہ سے کر رہے ہیں. لیکن علماء کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اور لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا تاکہ ان کی عادت و اطوار بھی بڑے لوگوں صحابہ سے یعنی ملتی جلتی ہو, اہل بیت سے ملتی جلتی ہو, الغرض مسلمان سے ملتی جلتی ہو. اب یہ جو کر رہا ہے نا, یہ جو یعنی ڈیگریڈ کرنے والا اسلام کو ہے, وہ اس طریقے سے یعنی ادھر دھیان زیادہ دے گا. تو کیا ہے, اگر چوم نہیں ہے تو ایسے آرام سے چوم لو تاکہ آواز بھی نہ آ جائے. مقصد تو حضور سے محبت جتانا, حضور سے محبت ہے تو انگوٹھے چومنا ہی ہے نا. وہ کیا ہے, یہ ضروری نہیں ہے, کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ کرو اور یہ
آواز آئے چس چس کی، کیا ہے حضور کی محبت. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی کیا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق محبت اور حضور علیہ السلام کے صحیح طریقے کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.